الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب قابل صدر احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ بالوں کے متعلق جو احکامات شریعت نے بیان کیے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نصف ایمان قرار دیا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر انسان پاکیزہ نہ ہو، صاف ستھرا نہ ہو تو اس کی بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں عبادت کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی نفاست پسندی صفائی ستھرائی کے ساتھ اگر عبادت کی جائے تو عبادت کے حلاوت اور خشوع و خضوع میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان طبعی طور پر صفائی پسند ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اور شیاطین جو ہیں وہ گندگی کو پسند کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی سنی کہ بیت الخلاء جو ہے اس میں جانے سے پہلے ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی جنات سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بیت الخلاء جو ہے وہ گندگی والی جگہ ہے، اور وہاں گندگی والی جگہ پر شیاطین جو ہیں اس کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اس بات کا خیال ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی رکھنا چاہیے کہ بیت الخلاء کا دروازہ، اب چونکہ ہمارے بیت الخلاء جو ہے پہلے ہوتا تھا گھر میں ایک ہی بیت الخلاء ہوتا تھا صحن میں باہر، اب چونکہ اٹیچ باتھ کا رواج ہے تو باتھ روم میں ایگزاسٹ فین ضرور لگوانا چاہیے، اور اس کے علاوہ بیت الخلاء
خلا کا دروازہ جو ہے وہ ہر وقت ہمیں اس کو، آج کل ڈور کلوزر لگ جاتے ہیں، ایسا سسٹم کرنا چاہیے کہ بیت الخلاء کا دروازہ بند رہے، کیونکہ وہ گندگی والی جگہ ہے، تو وہاں کی جو گندگی ہے وہ روم کی طرف نہ آئے، اس کا کوئی اگزاسٹ باہر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح گھر کے اندر بھی جو نفاست پسندی ہے اور کوڑا کرکٹ کی جو بالٹیاں ہیں یا کوڑا پھینکنا ہے، ان کو بھی گھر کے اندر کسی، آج کل بند جو آتی ہیں ڈسٹ بین، ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم خیال نہیں کرتے۔ اوپن ڈسٹ بین جو ہے وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے، وہ گند اسی طرح نظر آتا ہے اور اس کی اسمیل جو ہے وہ اسی طرح پھیلتی ہے۔ یہ گندگی شیطان کا گھر ہے، اور اسی طرح ہم جو بھی ہڈیاں جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ انہیں ڈسٹ بین میں ہم پھینکتے ہیں، تو بند ڈسٹ بین جو ہے گھر کے کمروں کے لیے یا باہر کے لیے بند ڈسٹ بین جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ یعنی حد الوسع یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پاکیزگی اختیار کریں، پاکی اختیار کریں، اور جسم کے ساتھ بھی جو پاکیزگی ہماری وابستہ ہے اس کو بھی ہمیں ریگولر کے طور پر جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بالوں کے متعلق 3 اقسام کے بال جو ہیں جن سے ہمیں زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، مردوں کے بالوں کے احکامات کیا ہیں؟ نمبر 2، بچوں کے لیے بالوں کے احکامات کیا ہیں؟ اور نمبر 3، خواتین کے لیے بالوں کے احکامات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ تھا اور صحابہ اکرام کی یہ آپ سے والہانہ محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے سر کے بال مبارک کٹوایا کرتے تھے تو صحابہ اکرام ان کو نیچے سے ہاتھوں سے پکڑ کر سنبھال لیا کرتے تھے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی حضرت عبیدہ سے کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک پڑے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے مجھے ملے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت عبیدہ کہ کاش یہ بال اگر میرے پاس ہوتے تو میں دنیا کی ہر چیز کو ان پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتا۔ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اگر کوئی بال ہوتے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہوتے۔ لیکن آج کل اس میں فراڈ بہت ہے، آج کل اس میں فراڈ بہت ہے، اور یہ فراڈ بڑے صغیر میں ہی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف نہیں لائے، مگر سب سے زیادہ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صغیر میں ہی ملتے ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بال جو ہے وہ زیارت کے لیے جو ہے وہ پہنچا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جو ہیں وہ متبرک تھے اور صحابہ ان سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، جیسا کہ اگلی روایات میں آئے گا۔ لیکن اس کام میں جعلی اور فراڈ لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بال اگر کہیں پڑے ہیں تو انسان وہاں ان کی زیارت کے لیے دکم پیل اور ٹکٹ کی طرح جو ہے وہ پیسے خرچے، اور جس آدمی کے پاس ہیں وہ بالکل بے دین اور بے عمل ہو، ہم کہیں کہ یہ کوئی جنتی ہوا جو اس کے پاس بال پہنچ گئے ہیں، نہیں، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ البتہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تھے، اور وہ بال تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مہندی لگایا کرتے تھے تو زرد رنگ کی، تو وہ بالوں کا رنگ جو ہے مہندی کی وجہ سے زرد تھا، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھے، اور ایک پیالی کے اندر وہ ان کو رکھتی تھی۔ اور صحابہ اکرام میں سے جب کسی کو، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جب کسی کو نظر لگ جاتی تھی یا ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ ایک پیالے میں پانی ڈال کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہے وہ بھیج دیتے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو اس پانی کے پیالے میں ڈال دیا کرتی تھی، اور کچھ دیر ڈپ رکھنے کے بعد ان بالوں کو نکال لیتی تھی اور وہ پیالہ جو ہے وہ واپس کر دیا کرتی تھی، اور جس میں وہ بھیجا ہوتا تھا صحابہ اکرام شفا کے لیے، اپنے مریضوں کی شفا کے لیے اور اپنے بچوں وغیرہ کو جو نظر لگ جاتی تھی اس کو دور کرنے کے لیے وہ پانی جو ہے وہ صحابہ اکرام پیا کرتے تھے۔ مگر یہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
خاصہ تھا. بعض تاریخی روایات میں اس بات کا ذکر بھی ملتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوپی جو وہ سپہ سالار کی کیپ جنگی ٹوپی پہنتے تھے اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جو ہے ان کو انہوں نے اس کے اندر کندوایا ہوا تھا, محفوظ کیا ہوا تھا, اور وہ ٹوپی جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا کرتے تھے. تو اس بات میں کوئی انکار نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیزوں سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے صحابہ کرام. آپ کے لعاب سے, آپ کے پسینے سے, آپ کے بالوں سے, آپ کے وضو کے قطروں سے. لیکن یہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا. آج کسی اور کے پیر کے بعد جس کے بال ٹخنوں تک جا رہے ہوں اور بندہ کہے کہ یہ بال جو ہے یہ شفا کا باعث ہو سکتے ہیں, یا اسی طرح کسی بھی اور بندے کے بال, تو یہ تبرک حاصل کرنا کسی اور کے لیے جائز, کسی اور سے جائز نہیں ہے. نہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے تبرک حاصل کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اشیاء سے محبت دل میں رکھنا اور ان سے برکت حاصل کرنا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. بال رکھنے کے معاملے میں بڑے ہی اعتدال کی ضرورت ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ کس طرح کے بال رکھ سکتے ہیں. تو دیکھیے, بال رکھنے کے معاملے میں ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جس کا میں اکثر اوقات جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں کہ آپ کے نمبر 1, آپ کے بال ایسے نہیں ہونے چاہیے جو خواتین کے بالوں کے مشابہ ہوں. نمبر 1 قانون کیا ہے؟ یہ قانون ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے, ہر احکامات ہے, ہر حکم میں اپلائی ہوتا ہے کہ مرد کے بال ایسے نہیں ہونے چاہیے, اس سٹائل کے نہیں رکھے ہونے چاہیے کہ جیسے خواتین جو ہے وہ بال رکھتی ہیں. نمبر 2, مرد کے بال اس سٹائل کے نہیں ہونے چاہیے کہ جو سٹائل غیر مسلموں کا کوئی خاص شعار ہو, یہودی, عیسائی یا ہندوؤں کے پادری یا ان کے مذہبی رہنما یا ان کے شعار میں یا ان کے کوئی خاص طریقے میں ایک خاص طرح کے بال رکھے جاتے ہیں. جیسا کہ ہندوؤں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے ایک چٹیا سی جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں. اسی طرح اور بھی جتنی بھی مذہبی ان کی رسومات ہیں ان میں اگر کوئی خاص طریقے سے کٹنگ ہوتی ہے, خاص طریقے سے کوئی بال رکھے جاتے ہیں, تو مسلمان مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کے جو ہے وہ بال رکھیں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور سمجھنے والا ہے, کیونکہ اس معاملے میں ہمارے بزرگ اکثر سختی کرتے رہے ہیں اور ہمارے مدارس میں بھی یہ ایک عجیب سا ٹرینڈ رہا ہے کہ بچوں کی ٹنڈے کرا دو. بلکہ یہ ایک دفعہ میں جا رہا تو ایک مدرسے کا بچہ روتا ہوا مجھے ملا رستے میں نے اس کو پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ یہ قاری صاحب نے مجھے مدرسے سے نکال دیا کہ یہ کالر کٹوا کے آؤ, یہ کالر کٹوا. میں نے کہا چلو میرے ساتھ. میں چلا گیا اور مدرسے میں باہر بات لمبی دلیل اس کے پاس بیچارے کے پاس کوئی نہیں تھی. اب تبدیلی آ گئی ہے, اب باہر اویئرنیس آ گئی, لیکن ایک وقت یہ ہم نے گزارا ہے کہ بچوں کے مدرسوں میں کالر کٹوا دیے, ٹنڈے کروا دو. وہ ٹنڈے کروانے کی وجہ سے کوئی اچھے گھرانے کا بچہ جو ہے وہ مدرسے میں نہیں پڑھتا تھا کہ جی وہاں پہ تو ہمارے بچوں کی ٹنڈے کرا دیں گے, اب ہم ٹنڈے کرانے کے لیے مدرسے میں بھیجیں. تو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے, وسعت کی ضرورت ہے. میرے والد صاحب بھی مجھے یہ کہتے تھے, یہ اکثر بزرگوں سے بھی میں نے سنا کہ سر کے بال جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے, سر کے بال جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے. حالانکہ یہ لاجیکلی ممکن نہیں ہے, یہ لاجیکلی ممکن نہیں ہے کہ آپ کے سر کے بال جو ہیں وہ برابر ہوں یا برابر آپ رکھ سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ آپ یہاں ٹنڈی کروا کے رکھیں یا موٹی مشین پھروا کے رکھیں. قضا کیا ہے وہ بھی ہم سمجھیں گے. پہلے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو بات ہمارے بزرگوں میں مشہور ہے کہ سر کے بال برابر ہونے چاہیے, اس کی حیثیت کیا ہے یا ہم بال کیسے رکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقے سے بال رکھے ہیں, نارمل بال بھی رکھے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال وہ اتنے ہوتے تھے کہ یہ شولڈر اور کانوں کی لو, یہ کندھے اور کانوں کی لو کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال ہوا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
سنت مبارکہ تھی جو عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے. تو جو سنت سمجھ کے بال رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے بال شولڈر سے نیچے نہ جائیں. سنت سمجھ کے جو رکھتے ہیں لمبے بال رکھ سکتے ہیں سنت, لیکن یہ شولڈر سے نیچے نہیں جانے چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شولڈر سے نیچے نہیں تھے اور کانوں کی لو سے اور شولڈر کے درمیان رہنے چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں جو میں نے برابر والی بات کہی, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا یہ والا بال جو آگے والا بال ہے اور جو پیچھے والا بال ہے یہ ایک جتنے ہوں اور کانوں کا یہاں تک شولڈر تک پہنچتے ہوں؟ بتائیں کیا یہ ممکن؟ جب یہ والا بال یہاں سے لمبا کر کے یہاں تک پہنچے گا تو اس کی لمبائی زیادہ ہوگی نا. یہ یہاں سے چلا ہے, اس نے یہاں سے چل کر کہاں پہنچنا ہے؟ یہاں پر. اور جو یہاں سے چلا ہے اس نے کہاں پہنچنا ہے؟ یہاں پر. تو یہاں والا بال یہاں پہنچ کر تو صرف اتنا سا ہوگا 4 انچ کا, اور یہ والا بال یہاں سے چل کر جب یہاں تک پہنچے گا تو یہ تو خود بخود آٹومیٹکلی 7-8 انچ کا ہو گیا نا. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو شولڈر تک تھے برابر ہو سکتے تھے؟ ممکن نہیں تھا. یہاں تو یوں کہتے صحابہ کہ آپ کے کچھ بال جو ہے وہ شولڈر سے اوپر تھے اور کچھ بال جو ہے وہ شولڈر سے نیچے, کیونکہ یہ والا بال اور یہ والا بال اگر برابر کریں گے تو یہ والا بال تو پھر شولڈر سے نیچے چلا جائے گا. ممکن نہیں ہے کہ اس کے برابر رکھتے ہوئے وہ شولڈر کے اوپر رہے. اس لیے یہ جو تعلیم عام طور پہ سمجھی جاتی ہے کہ بال برابر رکھنے چاہیے اور اس کی برابری کی وجہ سے ٹنڈے ہوتی رہی ہیں, یہ غلط ہے. ہاں البتہ قضا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا, اور وہ قضا کیا ہے جس کو آج آپ عام دیکھ بھی سکتے ہیں, اور وہ قضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا, اس کے سر کے کچھ بال جو ہیں وہ منڈوا دیے گئے تھے اور کچھ بال جو ہیں وہ باقی رکھے گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا یا اس کے سارے بال منڈوا دو یا اس کے سارے سر پہ بال رکھو. یہ چیز غلط ہے. جیسا کہ آج کل آپ فیشن دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے سائڈ سے ٹنڈ سی کروا دیتا ہے اور درمیان سے جو ہے وہ لمبے لمبے بال رکھ لیتا ہے, یا درمیان سے جو ہے وہ چھوٹے کروا دیے جائیں اور سائڈوں سے لمبے لمبے رکھ لیے جائیں, یا ایسے وہ لٹیں سی بنا لیتے ہیں. عجیب غریب سے فیشن آج کل جو ہے وہ عجیب و غریب سے بےڈنگے سے فیشن دیکھنے میں بھی برے لگتے ہیں, آ رہے ہیں. یہ قضا ہے, یہ قضا ہے. کچھ حصہ منڈوا دینا سر کے بالوں کا اور کچھ حصے پر بال رکھنا, کچھ حصے پر بال رکھنا اور کچھ حصہ منڈوا دینا, یعنی وہاں پر اتنے زیادہ بال کٹنگ کروا دینا کہ ٹنڈ اندر سے جلد نظر آنے لگ جائے, اور دوسرے حصے پر اتنے زیادہ بال لمبے لمبے رکھنا. یہ وہ قضا ہے جس کے کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا, اور اس کے پیچھے ایک لاجک بھی ہوا کرتی تھی. آج بھی وہ لاجک موجود ہے, ہندوؤں میں بھی موجود ہے, اور بعض مسلمان بھی ہندوؤں سے متاثر ہو کے اس جاہلانہ روش کا شکار ہے. وہ یہ کہ عربوں کے ہاں بھی یہ جاہلانہ رسم موجود تھی کہ وہ لوگ جب ان کے ہاں کوئی دیر سے بچہ پیدا ہوتا یا کوئی بچے کو منتے مرادوں کے بعد وہ پیدا ہوتا تو بطور نشانی کہ یہ بچہ فلانے دربار سے یا فلانے بت سے ہمیں حاصل ہوا, وہ اس بت کے نام کی ایک چٹیا چھوڑ دیتے تھے. اس بت کے نام کی ایک چٹیا, آج بھی آپ نے شاید دیہاتی علاقوں میں اس میں دیکھا ہوگا کہ ایک چٹیا چھوڑ, کیا مطلب باقی سارے سر کے بال تو کٹوانے ہیں لیکن یہ جو چٹیا ہے اس کو آخر تک نہیں کٹوانا, اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. اور یہ کیا ہے جی, یہ نظر ہے, اس یہ بال نظر ہے, یہ نشانی ہے فلانے بت کی, فلانے آستانے کی, فلانے پیر کی, فلاں کی یہ نشانی ہے کہ یہ ہم نے بچہ جو ہے اس کے نام سے لیا. یہ تو شرک والا عقیدہ ہو گیا. یہ عقیدہ تو بہرحال شرکیہ بن جائے گا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے سمجھے کہ اس نے آپ کو اولاد دی ہے, جبکہ اولاد دینے کا اختیار تو اللہ رب العزت کے پاس ہے. تو اس لیے بچوں پر اس معاملے میں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بچوں کو کھلے عام ہی چھوڑ دیں کہ آگے وہ حفظ کی کلاس میں بات رکھیں سلمان خان جیسے بات رکھیں اس میں کہ جی مولوی صاحب نے جملے میں کہا تھا سختی نہیں کرنی, لہٰذا قاری صاحب کیسی کی تحفظ ملک پر سختی کرے. اتنی بھی نہیں بات. بندے کو ڈیسنٹ لگنا چاہیے, بندے کو ڈیسنٹ شریف,
یہ بات بال دیکھ کر آرام سے پتہ چل جاتی ہے کہ یہ کٹنگ شریفوں والی ہے یا لوفروں والی، بازاری لڑکوں والی. تو قاری صاحب کو، امام صاحب کو چاہیے یا جتنے بھی اسکولوں والے ان کو چاہیے کہ بچے کو کٹنگ کرانے کی اجازت دیں، لیکن اس کو کہیں کہ بیٹا ایک تو خزا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ بالوں کی پن ہو اور کچھ جگہ پر بال ہو، اور دوسرا بال ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو لوفر لگتے ہوں، ڈیسنٹ لک جو ہے وہ تمہاری ہونی چاہیے، پتہ لگے کہ یہ ایک سلجھا ہوا اور ڈیسنٹ گھرانے کا بچہ جو ہے یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. تو اس معاملے میں تھوڑی سی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ہم اس معاملے میں بہت زیادہ شدت کا اختیار کر گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بال بنانے کے بارے میں بھی ابتدا میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالوں میں کوئی مانگ نہیں نکالا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ پیچھے بال رکھتے تو ایسے پیچھے کو کر کے جو ہے وہ کر لیے، تو کوئی خاص مانگ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نکالتے تھے. مشرکین مکہ کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے، اور اہل کتاب کا اس دور میں یہ رواج تھا کہ وہ مانگ نہیں نکالا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جن احکامات میں کوئی واضح حکم نہیں ہوتا تھا آپ اہل کتاب کو فالو کرنا پسند فرماتے تھے، لیکن یہ ابتدا تھی. لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے درمیان میں یعنی ماتھے کے درمیان میں آدھے بال ادھر اور آدھے بال ادھر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کیا کرتی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کے درمیان میں مانگ نکالا کرتے تھے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس معاملے میں بھی شدت نہیں ہے. یہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ بچوں کو یا کسی کو پابند کریں کہ بھئی تمہیں درمیان میں ہی مانگ نکالنی، کیونکہ ان معاملات میں اصل اباحت ہوتی ہے جب تک کہ کسی حکم کے بارے میں کوئی ممانعت نہ آ جائے یا غیر مسلموں کی یا خواتین کی مشابہت نہ آ جائے. اب اگر کوئی سائڈ سے مانگ نکالتا ہے یا اس طرح سے مانگ نکالتا ہے یا مانگ نکالتا ہی نہیں ہے تو ہمیں اسے بھی غلط نہیں کہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چل کروا سیدھی نہیں تو ہوگی تیری ٹینٹ، نہیں، اسے بھی جو ہے وہ آپ چھوٹ دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی گنجائش موجود. سائڈ پر مانگ نکالنا نہ تو خواتین کی مشابہت میں آتا ہے، نہ ہی غیر مسلموں کا کوئی ایسا خاص شعار ہے، ان کی کوئی ایسی سائڈ پر مانگ نکالنے کو وہ کوئی دین سمجھتے ہوں یا ثواب یا کوئی ان کی پہچان ہو، ایسا نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے بعض علماء بھی سائڈ پر تیر نکالتے ہیں، لیکن بہرحال سنت پر عمل کرنے کا جو شوق انسان کے اندر ہونا چاہیے اس کو درمیان میں مانگ نکالنی چاہیے. اور اس میں وسعت ہے، کبھی اس درمیان میں نکال لیں، کبھی نہ بھی نکال لیں اور کبھی سائڈ پر نکال دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو طریقے ثابت ہیں جو میں نے ذکر کر دیے، ایک بالوں کی مانگ نہ بنانا اور دوسرا بالوں کے درمیان میں جو ہے وہ مانگ بنانا. تو اس لیے اس معاملے کے اندر بھی ہمیں تھوڑی سی وسعت رکھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کو جو ہم کٹواتے ہیں تو کٹوا کر جو بال بچ جاتے ہیں ان کے بارے میں شریعت نے کوئی خاص حکم بیان نہیں کیا ان کا کیا کرنا ہے. ظاہر ہے جب آپ حجام کے پاس سیلون پر جا کر کٹواتے ہیں تو وہ ان کو ڈسٹ بین میں پھینک دیتا ہے دوسرے بالوں سے. مردوں کے معاملے میں یہ معاملہ اتنا اہم نہیں ہے، لیکن خواتین کو اس بارے میں خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ جب کنگھی کرتی ہیں تو ان کی کنگھی کرنے سے بھی بہت سے بال اترتے ہیں اور عام طور پر خواتین گھر میں بال کٹواتی ہیں. تو اس لیے اس بات کا اہتمام کر لینا چاہیے جیسا کہ ہماری نانیاں دادیاں بچیوں کو یہ بات سمجھاتی تھی کہ جو بال اترتے ہیں ان کو مٹی میں دبا دینا چاہیے، ان کو مٹی میں دبا دینا چاہیے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے کہا کہ اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور علمی مقام رکھتے ہیں صحابہ میں، وہ یہ عمل اختیار کیا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بال کٹواتے تھے تو ان کو مٹی میں دبا دیا کرتے تھے. اس میں ایک یہ احتیاط بھی ہے کہ عام طور پر جو جادو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ بالوں پر کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو ہوا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو گرا لگائی گئی تھی. تو یہ ایک احتیاطی تدبیر کر لینی چاہیے خواتین کو گھروں میں کہ ان کے جو بال اترتے ہیں یا جو وہ کٹواتی ہیں
آج کے ٹائم میرا خیال شارٹ رہ جائے گا، آئندہ جمعہ میں ہم خواتین کے مسائل ڈسکس کر لیں گے. تو ان کو چاہیے کہ وہ بال جو ہے وہ مٹی میں دبا دیں. امام احمد رحمہ اللہ تعالی سے بھی یہی ثابت ہے کہ وہ بھی کٹے ہوئے بالوں کو مٹی میں دبانا جو ہے وہ پسند کیا کرتے تھے. لیکن اس میں کوئی ایسی سختی نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی دباتا ہے تو یہ بہرحال اس کی مرضی ہے. مونچھوں کے بارے میں ایک بات میں آپ کو آج سمجھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ، وقف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دو، قصر الشوارب، قصر الشوارب وقف اللحیٰ، شوارب مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. یعنی داڑھی رکھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالفوا اليہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ. مونچھوں کو کٹوانے کے بارے میں عام طور پہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کتنی کٹوائی جائیں. بڑی بڑی جو مونچھیں رکھتا ہے وہ بھی کٹوا کے ہی آتا ہے نا، وہ بھی ان کو سیٹ کر کے ہی آتا ہے نا. تو اس میں ایک اصولی بات یاد رکھیں، جو حدیث کے الفاظ ہیں علماء نے بڑی آسانی سے سمجھایا. قص الشوارب، یہ شوارب کا لفظ شریعت نے حدیث نے مونچھوں کے لیے استعمال کیا. یہ لفظ سمجھنا بہت آسان ہے. اگر آپ عربی گرامر کی کلاسز وغیرہ پڑھیں تو آپ کو اکثر استاد یہ بتاتے ہیں کہ اردو زبان بہت سی زبانوں سے مل کر بنی ہے، تو اردو میں بہت سے حروف عربی کے پائے جاتے ہیں. آپ نے شوارب کا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا، آپ اردو میں مشروب کا لفظ سنتے ہیں، شراب کا لفظ آپ سنتے ہیں. تو شوارب کا لفظ اتنا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ شاربہ سے ہے، مطلب پینے سے. اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ پینے سے ہے. تو اس کی بہت پیاری تشریح جو علماء نے کی ہے کہ مجھے کتنی کٹوانی چاہیے. قص الشوارب کا جو پینے کے لفظ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر فرمائی ہے، تو وہ ذرا ایک طرف دیکھیں. رسول وہ فرمایا علماء کی یہ ایک اس حدیث کا فہم ہے جو علماء نے سمجھایا کہ جب آپ پانی کو ایسے چلو میں بھریں، پانی کو ایسے چلو میں بھریں اور چلو میں بھر کر جب آپ منہ سے پانی پئیں تو آپ کی مونچھیں اس پانی میں نہیں جانی چاہیے. بات سمجھ گئے؟ مونچھیں کتنی چھوٹی ہونی چاہیے کہ جب آپ پانی کا گلاس یا پانی ایسے چلو سے پانی ایسے آپ پیئیں گے نا ایسے کر کے، تو آپ کی مونچھیں اتنی چھوٹی ہونی چاہیے کہ پانی کو ٹچ ہونے کا خدشہ ان کو نہ ہو. تو ہر انسان کی جسامت کے اعتبار سے مونچھیں مختلف ہوتی ہیں، بعض کی بھاری بال، بعض کے نرم بال، بعض کے چوڑی، بعض کی لمبی، مختلف ہوتا ہے. لیکن مونچھیں اتنی چھوٹی ضرور ہونی چاہیے، مونچھیں اتنی چھوٹی ضرور ہونی چاہیے کہ پانی پیتے ہوئے آپ کی مونچھوں کے جو بال ہیں وہ پانی کے اندر نہیں جانے چاہیے. تو عام طور پہ لوگ اس بارے میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کٹنگ دیر سے کرواتے ہیں، مونچھیں بڑھ جاتی ہیں، بال جو ہے وہ سر کے بڑھ جاتے ہیں. ان چیزوں میں ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. آگے چلتے ہیں. رسول اللہ ابو داؤد کی یہ روایت ہے. آج کل پہلے لوگوں کے بال بڑھاپے سے سفید ہوتے تھے، آج کل ویسے ہی سفید ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، پہلے سفید بال بڑھاپے سے ہوتے تھے، آج کل چونکہ پانی، خوراکیں اور پریشانیاں، ٹینشنیں اتنی ہیں تو وہ لوگ کہاوت بنی ہوئی نا، بال میں ٹوپے نہیں سفید کیتے. یہ کون کہتا تھا؟ بزرگ. وہ بتاتے تھے کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہوئے ہیں، ٹوپے بیٹھ کے نہیں سفید کر لیں. لیکن آج کل ویسے ہی جوانی میں سفید ہو جاتے ہیں. تو بہرحال سفید بالوں کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں اب ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین فرمائی. جو بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں، یہ حدیث ان کے بارے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھاڑا کرو. سفید بال اکھاڑنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. عام طور پہ جب انسان کے ایک دو بال آتے ہیں نئے نئے تو وہ ان کو اکھاڑ دیتا ہے. عام طور پہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بالوں میں بھی چند بال سفید تھے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں کو
تیل لگایا کرتے تھے تو وہ سفید بال نظر نہیں آتے تھے، اور جب آپ تیل نہیں لگاتے تھے تو وہ سفید بال نظر آتے تھے۔ کیا پتہ چلا کہ تھوڑے سے بال تھے سفید، کچھ زیادہ نہیں تھے، تھوڑے سے تھے۔ جب تیل لگا کر بال لگاتے تھے تو وہ تیل کی وجہ سے، اس کی چکنائی کی وجہ سے وہ بال بھی نظر نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا سفید بالوں کو اٹھانا نہ کرو، یہ مومن آدمی کے لیے نور ہے، یہ مومن آدمی کے لیے نور ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن کے پہلا سفید بال آتا ہے، جب کسی مومن کے سفید بال آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال سے ایک غلطی کو اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک نرمی اس وجہ سے ہے کہ وہ اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، عمر کے اس حصے کی طرف جا رہا ہے جبکہ انسان، بہت سے انسانوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اور باللہیت جو ہے وہ ان کے اندر بہرحال پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تو اکھاڑنے کے معاملے میں، لیکن سفید بالوں کو رنگنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، اور اگر کسی کے سر کے یا داڑھی کے سارے بال سفید ہو جائیں تو اس کو بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ بالوں کو رنگا کرے، بالوں کو رنگا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو ان کے بال بالکل سفید تھے، ان کے بال جو ہیں وہ بالکل سفید تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ ان کے بالوں کو رنگو، ان کے بالوں کو رنگو، لیکن سیاہ رنگ جو ہے اس سے نہیں رنگنا ہے۔ جو پیور بلیک کلر ہے، جو پیور بلیک کلر ہے، رنگنا چاہے مہندی سے ہو، چاہے کسی ٹیوب سے ہو، چاہے کیمیکل سے ہو، جس چیز سے بھی آپ رنگیں اس میں کوئی شریعت نے پابندی عائد نہیں کی، لیکن حلال ہونی چاہیے چیز جو ہے وہ، جس سے آپ نے بالوں کو رنگنا ہے وہ چیز حلال ہونی چاہیے، کسی حرام چیز سے بالوں کو نہیں رنگا، استعمال نہیں کیا جا سکتا، کسی سے بھی رنگے۔ لیکن اس میں کالے رنگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پپوتوں کی طرح، جو کہ سیاہ سفید کالے ہوتے ہیں، ان کی طرح اپنے بالوں کو سیاہ رنگ رنگا کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے پیور بلیک کلر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا، اس کی وعید بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی بھی رنگ آپ براؤن، ڈارک براؤن یا کوئی بھی پرپل کلر بھی، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے، گولڈن، پرپل، لال، پیلے، رنگ برنگے بال لوگ بناتے ہیں۔ بہرحال بنا لیں بھائی، کسی طرح کے بھی بنا لیں، تو اس کے علاوہ کسی بھی رنگ سے جو ہے وہ آپ بالوں کو رنگ سکتے ہیں۔ رنگنے میں تلقین ہے، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر دوں، یہ فرض نہیں ہے کہ جس کے بال سفید ہوں گے وہ لازماً رنگے، لیکن تلقین فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگنے کی، اور جس کے سارے سفید ہوں اس کو بہت زیادہ تاکید کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے ضرور رنگنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے تو ان کو بھی مہندی لگی ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ عمل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے بالوں کو رنگا کرتے تھے، مہندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو لگایا کرتے تھے۔ بچوں کے بالوں کے بارے میں دو تین باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، کہ جس طرح عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کیا جاتا ہے، اسی طرح پیدا ہونے والے بچے کے بال، جسے ہم جنڈ اتارنا بھی کہتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے کے بال بھی 7ویں دن ہی اتروانے چاہیے، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، 7ویں دن بال اتروائے جائیں گے۔ اور ان بالوں کا ایک اور خاصہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسا کے بالوں کے جب ان کی بال کٹوائے
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر عمل کیا اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ان کے بالوں کے وزن کے برابر جو چھوٹے بچے کے بال اتریں گے پہلی دفعہ جو 7ویں دن آپ اتروائیں تو وہ بال جو اتروائے جائیں گے ان کے وزن کر کے اس وزن کے برابر سونے کی اگر توفیق ہے تو سونا یا چاندی جو ہے وہ صدقہ کرنی چاہیے. لوگ اس پر کم عمل کرتے ہیں. 7ویں دن بال اتروانے کا تو لوگوں کو جو ہے وہ علم اکثر ہے, لیکن اس جو ہے حکم پر عمل جو ہے وہ کم ہے کہ اس کے وزن کے برابر جو ہے وہ بال جو ہے سونا, بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی جو ہے وہ صدقہ کیا جائے گا. بالوں کے متعلق اور بھی بہت سے احکامات باقی رہ گئے ہیں اور بالخصوص خواتین کا معاملہ اس میں کافی اہم ہے کیونکہ ان کے بال کٹوانا اور اسی طرح ان کے ویکس کروانا, غیر ضروری بال جو ہیں ان کو کاٹنا, کیسے کاٹنا, کتنی مدت تک کاٹنا, کس لمٹ تک کاٹنا, یہ سارے احکامات وقت کی قلت جو ہے آج ہم اس کو سمیٹ نہیں سکے. آئندہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ خواتین کے متعلق جو احکامات ہیں اور اسی طرح آج کل جو بالوں کی پیوند کاری ہو رہی ہے, یہ وگ لگانا, یہ ابرو کے بال کٹوانا, بہت سے احکامات انشاءاللہ وہ ہم آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.